یاد رکھو حج قربانی اسلام کے ارکان میں سے اہم رکن ہے اور یہ فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے حج کریں، قربانی کریں، یہ بہت ضروری ہے، فرض ہے صاحب مال پر۔ اور یہ زندگی کے اندر زندگی بھر میں کم از کم ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے صاحب استطاعت پر۔ جس کے پاس مال ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، ضرور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور وہاں حج کے دوران کوئی الٹ پلٹ کام نہیں کیا، تو وہ اللہ جب وہ واپس لوٹتا حج کر کے، اللہ ایسے اسے بنا دیتا ہے، گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی جنم لیا ہو۔ جیسے بچہ گناہوں سے پاک ہے، حج کرنے والے کو بھی گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جو حج کرنے گئے ہیں، جنہوں نے کیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی جائیں۔ ہم معمولی بات لیتے ہیں حج کا، اللہ کی قسم حج کے اندر آپ وہ چیزیں، وہ زیارتیں، وہ عبادات، وہ جگہیں دیکھیں گے کہ دماغ دل ایمان سے روشن ہو جائے گا۔ میں چند ایک باتیں جو عرض کروں، کیونکہ حج اور قربانی ابراہیم علیہ السلام کے توسل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ عطا ہوئی اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور خوشی سے حج بھی فرمایا، عمرے بھی ادا کیا اور قربانی بھی دی، اور ہمارے لیے اس کو فرض کا درجہ دیا۔ جس کے پاس مال ہے حج فرض ہے، وہ حج کرے۔ یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا، ساری دنیا میں دولت بانٹتا پھرے، سارے غریبوں کو پال دے، سارے یتیموں کا خیال کرے، یہ ایک علیحدہ ثواب ہے۔ غریبوں کو، یتیموں کو، مسجد کو بنانے، آباد کرنے، ہاں جی، بیواؤں بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے، معذوروں کو کام آنے، یہ ایک اپنا ثواب رکھتا ہے، اس کا اپنا ایک معیار اور سٹیٹس ہے۔ لیکن حج کیے بغیر اگر وہ یہ مالدار ساریاں نیکیاں کرتا رہا، اس نے حج نہیں کیا، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ ساری دنیا بانٹ دے مگر حج نہیں کیا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ حج فرض ہے مال والے پر، من استطاع وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لوگوں پر اللہ کے لیے حج فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ حج کرنے جائیں۔ اس کو مال والے معمولی نہ لیں، اس کی پین ہی لاؤ یار، یا دوسرا لگا دو اگر صحیح۔ صاحب مال حج ضرور کرے، صاحب مال حج ضرور کرے، ورنہ یہ گناہ کبیرہ لے کر دنیا سے جائے گا۔ یہ فوت ہوگا مال والا، اس نے حج نہیں کیا تو یہ گناہ کبیرہ لے کر قبر میں جائے گا۔ خیال کیجئے۔ اور خوش نصیبی ہے اللہ والوں، خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے جن کو مال دیا وہ حج کرنے جاتے ہیں۔ حج کی تمنا کریں، حج کی آرزو کریں، حج کے لیے دعا کریں۔ یہاں یہ بھی میں ایک حدیث کا مفہوم بیان کر دوں کہ جو حج کی استطاعت نہیں رکھتا، حج کرنے کے پیسے نہیں، مگر اس کے دل میں طلب ہے، آرزو ہے کہ اللہ مجھے حج کی توفیق دے، مجھے اس قابل کر کے میں حج کروں، اور وہ حج کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے، تو فرمایا اس کو حج کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اس نے نیت کر رکھی تھی، اس نے نیت کر رکھی تھی، اس نے ارادہ کر رکھا تھا کہ میں حج کروں گا، اور
وقت نے ساتھ نہیں دیا، یعنی اس کے پاس استطاعت نہیں آئی، مال نہیں ملا، راہ نہیں ملے، اور وہ حج سے محروم رہا، لیکن طلب تھی، دعائیں کرتا رہا، سوچ تھی، اس کا ارادہ تھا کہ میں حج کروں گا۔ اب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو حج کا ثواب عطا کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یار یہ کوئی معمولی بات ہوگی؟ حج کرنے والا جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ ایسی دھرتی ہے، مکہ معظمہ خانہ کعبہ ایسی جگہ ہے جہاں ہزاروں انبیاء کے پاؤں لگے ہیں، آپ کے وہاں جسم لگے گا، لاکھ اس پہ بلڈنگیں بن جائیں، لاکھ۔ بھائی آپ وہاں گئے، کعبہ وہ جگہ ہے جہاں 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,00,000 سے کم و بیش انبیاء نے قدم لگائے ہیں، اور تم وہاں گئے ہو۔ یہ زیارت معمولی زیارت نہیں ہے، یہ حج معمولی بات نہیں۔ اور حج کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ حج کے اندر کوئی ایسی پریکٹیکل عبادت نہیں ہے، صرف نیک لوگوں کی مقدس مقامات یا مقدس جگہوں کو چھونا، زیارت کرنا، اسی سے ہی ثواب ملتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں چند باتوں سے۔ آپ نے حج اسود کا نام سن رکھا ہے، اور کئی بھی بیچ میں آپ میں سے اللہ نے نصیب کیا ہوگا، عمرہ بھی کیا ہوگا، کسی نے حج بھی کیا ہوگا۔ حجر اسود کعبے کے ایک کونے میں رکھا ہوا پتھر ہے، یمانی کے ساتھ کعبے کے کونے میں رکھا ہوا پتھر ہے۔ اب یہ پتھر جسے حجر اسود کہتے ہیں، یہ سفید تھا، جنت سے آیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آیا تھا اور یہاں رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو بوسہ دیتے، مس کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے جس نے اس پتھر کو دیکھا، جس نے اس پتھر کو بوسہ دیا، مس کیا، چاہے دور سے قریب سے، اس کے پاس، اس کے سامنے آ کر اس کو اپنا چہرہ دکھایا، اس کو ٹچ کیا، مس کیا اس پتھر کو، فرمایا قیامت کے دن یہ پتھر ہاتھ پاؤں زبان سے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور آ کر کے بتائے گا کہ آدم سے لے کر قیامت تک فلاں 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 حاجی حاجن نے مجھے دیکھا، مجھے چھوا یا مس کیا، مجھے ٹچ کیا، بوسہ دیا۔ اللہ میں گواہی دیتا ہوں، میں تیری مقدس جگہ سے وہاں گیا، تیرے گھر میں پڑا رہا، یہ بندہ آیا تھا تیرے گھر میں اعتکاف کرنے، حج کرنے آیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ میری گواہی قبول فرما، اس کو بخش دے۔ اللہ کے نبی فرمایا اس پتھر کی شہادت پر ان گنت حاجی بخش دیے جائیں گے۔ یہ معمولی لیتے ہو حج عمرے کو، سمجھتے ہو بس ایسے وزٹ ہے، ٹور ہے، نہ بھائی، آپ دنیا بھر سیر کریں۔ قرآن نے بھی کہا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ، جاؤ دنیا میں سیر کرو، گھومو پھرو، دیکھو دنیا، پتہ چلے پہاڑ، دریا، درخت، مقامات، حسن، مختلف زاویے، اینگل، مختلف چیزیں، نالج بڑھے، سوچ بڑھے، اور پھر اس طرف تمہارا دماغ جائے کہ یہ سب کچھ چلانے بنانے والا کاریگر کون ہوگا۔ جہاں بھی آپ کی سرچ جائے گی ابراہیم علیہ السلام کو فالو کریں گے، کیونکہ ایام قربانی چل رہے ہیں، ایام حج چل رہا ہے، پرسوں ہم نے عید پڑھنی ہے انشاءاللہ، زندگی رہی، ورنہ تو کل 4 جنازے ہم نے فارغ، روز کتنی دنیا جا رہی، ابھی پرسوں پتہ نہیں عید بھی پڑھنا نصیب ہو، اللہ کرے ہم زندہ رہے، عید پڑھیں گے انشاءاللہ، سب سے پہلے آئیں گے۔ وہ معمولی مقام نہیں، حجر اسود پاؤں سے، ہاتھوں سے، زبان سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، پتھر کو سارے اعزاز لگا دیے، بول بول کے بتا رہا ہے فلاں حاجی بھی گیا تھا، حج
کرنے میں نے دیکھا، فلاں عمرہ کرنے گیا تھا میں نے دیکھا، اربوں خربوں اس سے بھی آگے لمیٹڈ انلمیٹڈ گنتی ختم ہو جائے گی۔ دنیا آدم سے قیامت تک جو جاتی رہے گی، اللہ کی بارگاہ میں یہ حجر اسود شہادت دے گا بائی نیم، نام لے کر، یہ گیا یہ گیا یہ گیا، میری گواہی قبول کر، یہ تیرے گھر کے لیے سفر کر کے آیا تھا، مال خرچ کیا تھا، ٹائم نکالا تھا، زیارت کرنے آیا تھا، تیری رضا، تجھے رب مانتے ہوئے تیرا گھر، میری گواہی قبول فرما۔ اللہ کے نبی فرمایا حجر اسود کی گواہی قبول فرما کر ان گنت مسلمان بخش دیے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہاں تو چلنا، وہاں گلیاں، وہاں وہ مقام، وہاں وہ فضا۔ آدم علیہ السلام ہمارے جد، جہاں سے ہم شروع ہیں وہ پھرتے تھے، ہوا، اما ہوا، شیش، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کعبہ پھر سے تعمیر کیا، بنیادیں موجود، اور سب سے پہلے کعبہ جبریل سے بنوایا جب ابھی دھرتی نہیں، ایک پانی پہ جھاگ کا نشان ہے، یہاں فرمایا یہ دنیا والوں کا کعبہ ہے، جبریل جاؤ نشانی رکھ دو، اور عین اس آسمانوں کے اوپر بھی بنا دو، وہ اہل فرشتوں کا کعبہ ہوگا، زمین والوں کا کعبہ، جدھر بھی کوئی ہو ادھر منہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے، یہ نہ سمجھے کہ وہ کعبے کو سجدہ کر رہا ہے، اللہ کو کر رہا ہے، جدھر بھی ہو گھوم گما کے ادھر کو منہ کرے، اور جو سمٹ کر اس گھر میں آئے اللہ کی رضا کے لیے کعبے میں آئے، حج کرے، عمرہ کرے، اس کے گناہ اس طرح معاف کر دیے جاتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ شرط رکھی ہے حلال روزی سے گیا ہو، نمبر 2 وہاں کوئی ایکٹیویٹیز، کیونکہ جب رش ہوتا ہے تو لوگوں میں بے چینی، دھکم پیل، آگے جلدی ہونے کی، جلدی پہنچنے کی، جیسے اکثر آپ سنتے ہیں وہ شیطان کو کینکریاں مارتے ہوئے اتنے شادی شہید ہو گئے، وہاں گزرتے ہوئے اتنے، فرمایا وہاں کوئی حرکت بری نہ کرے، دھکا نہ دے، کسی کو نقصان نہ دے، گناہ نہ کرے، فرائض واجبات حقوق جو ہے ادا کرے، اور زیارات، حج ٹوٹل زیارات ہیں۔ اب آپ کہیں گے زیارت سے کیا سیر کرنی ہے دنیا بھر کی، تو یہاں پہلے، اس کے بعد جائیں دنیا گھومیں، آپ کو کون روکتا ہے؟ سیر کرنے کا تو اللہ حکم دے رہا ہے، لیکن پہلی سیر آپ کی کعبہ ہونا چاہیے، حج عمرہ، یہاں سے آپ کی سیر کی ابتدا ہو، اور اللہ توفیق دے تو آپ کی دنیا بھر کی سیر کے اختتام بھی یہاں کعبے حج عمرے میں آ کر ہو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بھی سیر کرتے رہے، 40 سال گھماتے رہے، یہاں سے شروع کی سیر کعبے سے، اور پھر 40 سال افریقہ، بر صغیر، بر اعظم، جہاں جہاں بھی، مغرب مشرق گئے، عرب میں گئے، اور پھر لوٹ کر پھر اسی گھر میں آئے۔ کہا جو تسکین اللہ کے گھر میں ان مقدس جگہوں پر ملتی ہے دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ 40 سالہ سیاح، 40 سال جس نے سیر کی دنیا کی، ملک ملک پھرا، جنگل پھرے، شہر پھرے، ریگستان پھرے، دریا پھرے، اس نے آخری نتیجہ یہی نکالا، ساری دنیا گھوم لو، سارا کچھ دیکھ لو، سب جگہ دیکھ لو، سب نظارے دیکھ لو، پہاڑیں آبشاریں دیکھ لو، سکون ملے گا تو اللہ کے گھر میں آ کر ملے گا۔ جو سکون راحت وہاں ملتی ہے میں نے بھی جا کر دیکھا، آپ میں سے کہیے اللہ نصیب پھر سے جائیں۔ اب بھائی اگر حجر اسود کا سامنا آپ کر لیتے ہیں تو وہی آپ کے لیے قیامت دن گواہی دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ آئے تھے حاجی صاحب، یہ چودھری صاحب آئے تھے، اس سے کم یہ اعزاز کم ہے کہ قیامت کے دن ایک پتھر کو آپ نے جا کر دیکھا، وہ کہہ رہا جی اس کو بخشو، اللہ اس کی بات سن رہا ہے اور بخش رہا ہے، یہاں تک کہ کعبہ گواہی دے گا فلاں فلاں نے طواف کیا، اور آپ سے فرمایا جتنی دیر بندہ طواف میں رہتا ہے ایسا ہے جیسے نماز میں ہے،
کری جاؤ، طواف کری جاؤ، اور ایسے ہی ہوں گے جیسے نماز میں. ابھی چند دن یا چند مہینہ ہو گیا ہوگا، یا شاید ایک عمرہ صاحب عمرہ کر کے کہتے ہیں وہاں کی تو زیارت ہے، میں تھک گیا. میں کہ یہاں سے پہلے تم بھیڈو پڑے رہتے ہو، کچھ 4 کلومیٹر 8 کلومیٹر روز وہاں کیا کرو نا، ڈاکٹروں سے بھی بچو گے، غذا بھی ہضم ہوگی. یہاں ہی تم پڑے رہتے ہو جیسے تمہیں نماز بھی تم مشکل ہو جاتی ہے. نماز پڑھو، ورزش ہے، چل کے مسجد آؤ گے، جاؤ گے، نماز پڑھو گے، واک کرو، سخت جان بنو، دل نہیں بھی کر رہا کرو، زندہ رہنا ہے. طاقتور کی یہ دنیا ہے، کمزور کی نہیں ہے. طاقتور رہو. اور وہاں طواف جتنی دیر کر رہا ہے، اللہ کے نبی فرمایا ایسے ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے. اور پھر فرمایا حجر اسود اور یمانی جو اس کے ساتھ جگہ ہے، وہاں بندہ اگر دعا کرے 70,000 فرشتے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اس بندے کے دعا پر کہتے ہیں آمین، اللہم آمین. یار کوئی معمولی یہ چیزیں نہیں ہیں کہ وہاں آپ زیارت کے لیے وہاں دعا کر رہے ہیں حجر اسود کے ساتھ اور یمانی کے درمیان میں 70,000 فرشتے آپ کی دعا کو آمین آمین. وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں؟ 70,000 فرشتے آمین کریں تو کیسے رات. اور ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پہ حجر اسود کے اس طرف ایک گول سی جگہ کے اندر بھی پتھر پڑا ہے، اس پتھر کی بھی زیارت کرو، وہ بھی جنتی پتھر ہے. بھائی دنیا میں اگر جنت کی کوئی چیزیں آئی ہیں تو یہ دو ہیں. یا دمبا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے وقت جو اس کے کچھ پارٹس پڑے ہوئے تھے کعبے پہ، وقت کے ساتھ وہ غائب ہو گئے. یہاں اس وقت دونوں یہ جنت، یہ وہ پتھر ہے، آپ جب دیکھیں گے وہ جھانک کر تو ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا پورا نشان اس پتھر پہ لگا ہوا ہے. تو گویا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی زیارت کر لی، دیکھا، زیارت کر لی. نفل کہا وہاں 2 نفل پڑھو. اس پتھر کو جنت سے لایا گیا جب کعبہ بنا رہے تھے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام. اس پہ جب کھڑے ہوتے تھے جتنا اونچا چاہیے ہوتا پتھر خود اونچا ہو جاتا تھا، بڑا قد ہو جاتا، نیچے چاہیے سمٹ جاتا. اسی کو دیکھ کر یہ انسانوں نے لفٹ بنائی ہے. یہ پہلی ایجاد تھی ابراہیم علیہ السلام کو جو دی. اور یہ معمولی ہے وہ زیارت آپ جنت کے پتھر کی. سنو، فرمایا جس نے کعبے میں ایک نماز پڑھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب. معمولی بات ہے، ایک نماز کعبے میں پڑھی 1,00,000، ایک نیکی کعبے میں کی 1,00,000 نیکی. اور سنو، مسجد نبوی میں جس نے نماز پڑھی 50,000 نمازوں کا ثواب. اور آگے چلو، جس نے فرمایا نبی سے جس نے میری قبر کی زیارت کی، فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ میرے آپ کے نبی فرما رہے، من زار قبری وجبت شفاعتی، جس نے میری قبر آ کر دیکھ لی، میرا روضہ دیکھ لیا، اس کی شفاعت کرنا، اس کو بخشوانا مجھ پہ واجب ہے. یہ معمولی سیر نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ وہ مقامات ہیں جناب کی قبر جس نے دیکھ لی، جناب واجب کر رہے ہیں کہ میں یار یہ معمولی سمجھتے ہو تم حج عمرے کو. وہ گلیاں، وہ بازار، پھر کہاں وہ مسجد قباء، آب زمزم، ابراہیم اسماعیل کے قدم مبارک. آج دنیا کے سائنسدانوں نے لیبارٹریوں میں چھانٹ بانٹ کر لی. آج نہیں، کئی ہزار سال سے جب سے یہ کنواں جاری ہوا، اور بالخصوص پچھلی صدی میں پوری یورپ نے سرچ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ وہ واحد پانی ہے جس کا ایک بھی سائیڈ افیکٹ نہیں، بلکہ اس کے 1,000 سے زیادہ فوائد ہیں. وہ پانی ہے جس کے اندر ساری اجزاء ہیں. پانی پی لے، جنت کا پانی سمجھے، یہ راحت، یہ نصیب. انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید اگلے جمعے گفتگو کریں گے، عید کے دن بھی انشاءاللہ. اللہ ہمیں